بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عارف رشید خواجہ ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ سرجن ہوں جو انگلینڈ اور پاکستان دونوں جگہ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہیمورائڈز یا بواسیر ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے اور اس کو میں بیماری نہیں سمجھتا۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے چوپاہوں کو دو پیروں پہ کھڑا کرنے کا انتظام کیا تھا، اس لیے کیونکہ ہم دو بازو اور دو ہاتھ اور دو ٹانگیں ہیں مگر ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہیمورائڈز انسانوں کو اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر چلتے ہیں۔ جو جانور چوپائے ہیں ان کو بواسیر نہیں ہوتی، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پخانے کے راستے کچھ کشنز بنائے ہوئے ہیں تاکہ جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں حاجت کے لیے تو وہ چیز ڈیمیج نہ کرے آپ کے اس ایریا کو جہاں سے خراج ہوتا ہے۔ تو یہ کشنز ایج کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، ود ڈفرینٹ کنڈیشنز اوپر نیچے چلے جاتے ہیں، اور کامنسٹ مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ مریض یا کسی آدمی یا عورت کو پخانے میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خون سے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور پھر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کوئی اندرونی میجر مسئلہ ہے۔ یہ جو خون کا رنگ ہوتا ہے یہ سرخ برائٹ ریڈ ہوتا ہے اور اس کے قطرے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً پخانے سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ تو جب اگر آپ دیکھیں کہ پخانہ اور خون الگ ہے تو 99% چانس ہے کہ یہ بواسیر کا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے اندر عموماً درد نہیں ہوتی۔ تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کشننگ کا نظام دیا ہوا ہے، جس کے اندر پخانے کے آخری راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کشن اس لیے دیے ہوئے نیچر نے کہ جب آپ پخانہ کریں تو وہ کشن جو ہے وہ سافٹنس پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسل بھی دیے ہوئے ہیں کہ جب آپ ریلیکس کریں گے ان مسلس کو تو خراج آسانی سے ہو جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چند لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا وہ الٹا حساب کہ پخانہ بہت سافٹ ہو جاتا ہے، تو جب یہ ایکسیسو یوز یا ہارڈ سٹولز ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کشنز جو ہیں ان کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، یا ایج کے ساتھ ساتھ یہ کشن جس طرح عام تکیے گھروں کے نرم پڑ جاتے ہیں اس طرح یہ بھی نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھسکتے ہیں اور پھر کبھی کبھار یہ موقع کی صورت میں باہر بھی نکل آتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو سمپل بواسیر یا سمپل ہیمورائڈز ہیں جس کے اندر پخانے میں خون آتا ہے مگر درد نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ کو کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کوئی پخانے کو نرم کرنے کے لیے کچھ بھی لے لیں، اسبگول کا چھلکا لے لیں یا کوئی زیتون کا تیل پی لیں، اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سٹول سافٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو کشنز کا جو ڈیمیج ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ رک جاتا ہے خون۔ دوسری صورت میں جب آپ حاجت پہ جاتے ہیں تو موقع باہر آ جاتے ہیں اور اس کے اندر کبھی خون آتا ہے کبھی نہیں آتا، مگر جب آپ صفائی کر لیتے ہیں، جب اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو موقع واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سیکنڈ ڈگری ہیمورائڈز۔ اس کے اندر کبھی کبھار لوگوں کو درد ہوتی ہے اور وہ آکورڈ فیل کرتے ہیں، اور اس لیے اس میں سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہم ٹیکے لگایا کرتے تھے، آج کل کے زمانے میں ہم بینڈنگ کہتے ہیں اس کو، وہ اس میں آپ کو درد نہیں ہوتی، آپ انہی کشنز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں بائی بینڈنگ۔ اور تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ موقع باہر آ جاتے ہیں اور آپ جب صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی طرح صفائی نہیں ہوئی، بیکاز وہ جو حاجت ہے وہاں ان جگہوں میں پھنس جاتی، تو اس کے لیے پھر ٹریٹمنٹ از اونلی سرجیکل۔ اس کے اندر ان سکن ٹیگز کہہ لیں یا جو ہیمورائڈز کا باہر والا حصہ ہوتا ہے ان کو ہم کاٹ دیتے ہیں اور وہ جگہ اچھی طرح ہیل ہو جاتی ہے۔ بواسیر بیماری نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے، لائف میں ایک دفعہ ٹریٹمنٹ کروانے سے وہ نہیں جائے گا۔ آج کل کے زمانے میں 5 سال بعد 10 سال بعد لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو متواتر خون آ رہا ہو پخانے میں تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، بیکاز کینسر بڑی آنت کا جو ہے وہ بھی بلیڈنگ کاز کرتا ہے۔ تو میرا مشورہ سب کو یہ ہوگا کہ اگر وہ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، اگر پخانے میں برائٹ ریڈ فریش بلڈ ہو جو کہ پخانے کے ساتھ مکسڈ ہو یا نہ ہو تو ضرور کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، اور حکیم اور نیم حکیم کے پاس اس کا علاج نہ کروائیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس بیماری کی زد میں کئی لوگ کینسر کی مد میں آتے ہیں
اور ان کو پتہ چلتا ہے جب اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی کہ 6 مہینوں سے ان کو بخانے میں خون آ رہا تھا اور لوگ اس کا بواسیر کا ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے.